الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين آمين ثم آمين. یہ 361 صفحہ ہے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق اللہ العظیم. یہ وہی باتیں ہیں جو ایک بارہا ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں مکی قرآن میں بارہا پڑھ چکے ہیں. 2-4 اعتراضات ہیں وہ بار بار ہیں. نشانی کیوں نہیں ہے؟ کوئی جو ہے اس کے ساتھ فرشتہ اتر آتا, کوئی جو ہے اس کو باغ لگ جاتا, یہ ذرا فلاں ہو جاتا, ذرا اس کے لیے کوئی خزانے آ جاتے, کوئی وہ جو ہے پہاڑ سونے کے بن جاتے, مختلف باتیں. یہ باتیں ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ یہ رسول ہے, عام بندہ ہے. ہمارے تو چھوٹے سے چھوٹے رئیس سے بھی یہ کمتر ہے. ہمارے تو عام رئیس جو چھوٹے ان سے بھی یہ کمتر ہے. نہ مالی لحاظ سے ہے اس کا, نہ کسی اور لحاظ سے. تو یہ کہتا ہے کہ اور ہے بھی بشر گلیوں سے اس میں بازاروں میں بھی جاتا ہے, لین دین بھی کرتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے. تو یہ کیسے ہم اس کو مان لیں گے؟ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں, اس کو ہم اب پڑھ لیتے. وقالو, اور وہ یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین, یہ پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں. اگرچہ اس میں ہیں, کیا ہیں کہانیاں پہلے زمانے کی؟ بتائیں ذرا, گن کے 2-4 نام لے کے بتائیں. قالو, وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے اساطیر الاولین ہے, یہ تو پرانے زمانے کی کہانی ہے جو یہ بیان کرتا ہے. کوئی کہانی بتائیے جی. جو ہوا تھا اس کے بارے میں جی اور بتاؤ. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ, ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ. اسی طرح جتنے انبیاء اتنے تو نہیں خیر مصراجی, جن کا اللہ نے چاہا, ہاں جی جن کا اللہ نے چاہا. اس میں ذکر ہے, تفاصیل بھی ہے. کسی کا قصہ اس طرح بیان کیا یوسف علیہ السلام کا کہ بچپن سے لے کے اور اینڈ تک جو ہے ایک لفظ سنا دیا, یہ ہوا وہ ہوا واقعہ ہوا. اور پھر دوسری قوموں کی باتیں میں بھی, دوسری قوموں کی عادات کا بھی ذکر ہے, اور ان کی جو عبرتناک دنوں کا بھی ذکر ہے جب ان کو عبرتناک سزا دی گئی, عذاب آیا. تو ہیں تو صحیح باتیں ہیں اس کا. اور قرآن کے بارے میں یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے, اگر مجھے اس وقت عربی یاد نہ رہی تو میں آپ کو کہ جس میں خبر ما قبلھا, نبأ ما قبلھا, اس میں خبریں ہیں پہلے کی, سمجھ آئے نا. وخبر ما بینھا, میں غلط نہ کرتا ہوں, ہو رہا ہے غلط تھوڑا اس سے, اس کو اردو میں بتاتے کہ اس میں بیان ہے جو پہلے ہو چکا, اس میں بیان ہے جو اب موجود ہے, اور اس میں بیان ہے جو آئے گا. یہ تینوں چیزیں آئندہ کی وہ ہے, کیا ہیں آئندہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی پیش گوئی ہیں, پچھلوں کی باتیں اور اس دور کی ہماری بھی باتیں. تو قرآن کے بارے ماضی, حال, مستقبل تینوں کا احاطہ کرتا ہے یہ قرآن. پچھلی باتیں ڈھونڈو گے وہ بھی مل جائیں گی آپ کو, اس اپنے حال میں کیا کرنا ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں وہ بھی مل جائیں گے, اور مستقبل میں یہ کیا ہوگا وہ بھی مل جائے گا. تو یہ ہے تو ساری فی الاولین, لیکن یہ
کہ اللہ جو کیا کہتے ہیں، اور خالی کیوں اس پہ اعتراض ہوا؟ دیکھیے میں بھی کہہ رہی ہوں قرآن میں بھی ہیں، میں نے ابھی آپ کو حدیث بھی سنائی، اس میں ہیں پرانی خبریں بھی ہیں، آنے والی جو ہے وہ بھی ہیں، پیش گوئیاں بھی ہیں، تو کیوں اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس بات پہ اعتراض کیا؟ یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے، اگر ہیں تو پھر یہ بات بری کیوں لگی؟ یہ بات بیان کیوں گئی کہ اللہ نے یہ بیان کیوں کیا کہ یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں پرانے دور کی کہانی ہے؟ کوئی چیز جی میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا نہیں میرا بیٹا جی، کیوں اعتراض ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا؟ یہ کہتے ہیں اس میں پرانے دور کی کہانیاں ہیں تو کہانی اور کوئی ذرا سے تھوڑے دوڑائے تھے کہ اس میں صرف کہانیاں نہیں، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں جو ہے موعظہ بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں اعمال کا طریقے بھی ہیں، اعمال کی وہ جو راستے وہ بتائی جاتے ہیں، وضاحتیں بھی ہیں، اس میں صرف اساطیر نہیں ہے، سمجھائیے نا، اس میں اور اتنا کچھ ہے، اور ہر جو کہانی بیان کی جاتی ہے اس سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ نتائج بھی ہیں ہر کہانی سے، جیسے آپ نے کہا جو عبرت حاصل ہونی چاہیے وہ بھی ہے اس میں، تو صرف کہانی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چوپال کے بیٹھے ہوئے لوگ، جو چوپال پہ بیٹھ کے لوگ جو اس دور میں کیا کرتے تھے کہانیاں سنائی اور چلے گئے، یہ خالی کہانیاں نہیں، اس لیے وہ کہتے تھے یہ کہانی ہے، اور اللہ نے کہا کہ قالو یہ اساطیر الاولین ہے، انہیں نہیں پتہ کرے، جیسے انہوں نے بھی جملہ بتایا، تو اس کے اندر جو مزید حقائق ہیں، جو مزید اس میں چیزیں ہیں، ان کو اگر غور نہیں کرو گے تو یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ کہانی سنائی اس لیے جاتی ہے، کہانی بیان اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو، مجھے اور ہر پڑھنے والوں کو راستہ مل جائے، سمجھ آ جائے، عبرت حاصل ہو جائے، سبق حاصل ہو جائے، اور ان کو راستہ مل جائے کہ یہ ہوا تھا فلاں کے ساتھ، اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا، یہ سبق لینا جو ہے یہ ان سے ہے۔ تو اس لیے اگر خالی کہانیوں کی کتاب ہوتی ہے، بہت سی کتابیں خالی کہانیوں کی، اور اس دور میں اور آج کے دور میں بھی اب نہیں مجھے پتا کہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے، ورنہ گاؤں کی یہ جو ہے تہذیب تھی کہ شام کو گھر سے کھانا وانا، مغرب کے بعد کھانا کھا لیا اور اس کے بعد نکلے سارے کے سارے اور آ کے چوپال پہ یہ کسی بڑے درخت کے بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے گرمی سردی کے حساب سے، اور پھر بیٹھ کے پرانے دور کی، اور یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے کہا یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے، جاؤ فلاں سے، میرا خیال ایران سے وہ آیا تھا، کیا نام ہے اس کا، بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے واقعات لے کے آیا، جب حضور سنانے لگے کہتا آؤ میں تمہیں اس سے اچھی کہانی سناؤں، آؤ میں تمہیں اس سے اچھا واقعہ سناؤں۔ تو یہ خالی واقعہ نہیں ہے، اعتراض اس لیے ہے کہ ہاں یہ واقعات ہیں مگر کس لیے ہیں؟ جب تک تم یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ واقعہ بے مقصد نہیں سنایا گیا، اس کے اندر کیا ہے، تمہارے لیے عبرت کیا ہے، تمہارے لیے سبق کیا ہے، تمہارے لیے یاد دہانی کیا ہے، تمہارے لیے رہنمائی کیا ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکو گے، تو خالی کہانی سنانا تو کوئی بات نہیں ہوتی، سمجھ؟ تو یہ کہانیاں ہیں، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے سے دین کے راستے کھول دیے گئے ہیں، سمجھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کالو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، تو یہ تو کیا ہے، پرانے دور، لکتتبھا، یہ اس نے لکھوا لیا ہے، یہ لکھا نہیں ہے، لکھوا لیا، اس لیے تو ان کو پتہ تھا آپ امی ہیں، آپ نے کبھی پڑھا نہ کبھی لکھا، آپ نے کبھی قلم ہاتھ میں اٹھایا نہ کتاب اس حوالے سے اٹھائی کہ کچھ پڑھا جائے، لکتتبھا جو لکھوا لیتا ہے، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں یہ لکھوا لیتا ہے، فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ، اور پھر اس کو صبح شام یہ لکھوا لیتا ہے، لیکن پڑھ کیونکہ نہیں سکتا تو پھر صبح شام اسے پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ہاں اس کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور یہ صبح شام وہاں سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کے بعد محترم جو ہے آ کے اپنا جو ہے بڑا شان بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرے پاس وحی آئی ہے، اور یہ جو ہے حالانکہ کیا کچھ کہانیاں پرانے دور کی ان کو لکھ کے دی گئی ہیں، اور صبح شام ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تاکہ یاد رہ جائے، اور دنیا دن میں جب جائیں تو لوگوں کو جو ہے یہ کہانی سنا سکیں۔ تو یہ تو کہانیاں ہیں، کہانیاں، اور کہانیاں بھی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوئی، یہ کیا ہے، یہ مختلف پرانے دور کی کہانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات سنیے گا، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں تھوڑا سا اس کو کھول لیتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کچھ ان لوگوں کا یہ خیال تھا
کہ کچھ لوگ مدد کرتے ہیں اس کی رات کے وقت. ایک تو یہی جملہ ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے اس میں لکھوا لی انہوں نے، اللہ معاف کر، لکھوا لی ہیں، اور لکھنے کے بعد چونکہ پڑھ نہیں سکتے تو پھر وہی بیٹھ کے رات کو اس کو پڑھ کے سلاتے بھی ہیں، اور اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے دن کو آ کے یہ ہمارے سامنے پھوٹ مارتا ہے یا بڑا وہ جھنڈا گاڑتا ہے اپنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ وہی آ رہی ہے. اس میں ان کی اس بات میں کہ یہ، اور اس کے بعد اسی میں ہے شاید، اور اس کا پیچھے آ گیا، ایک منٹ نہیں کہاں ہے، نیچے پیچھے یہ ہم پڑھ گئے تھے، نہیں پڑھا تھا. وقال الذین کفروا ان ھذا افک افترا، پڑھ لیا. فاعانہ علیہ، یہ لفظ یاد کیجیے کہ اس کی مدد کی جاتی ہے. سمجھ آئیے نا، یہ جو ہے اس نے گھڑ لیا ہے، اور یہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور لوگ ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں. اور اس کے بعد یہ اب اس میں دیکھے گا کہ 2-3 ہیں الزامات لگائے. پہلا الزام کیا ہے کہ اس نے خود گھڑ لیا. پہلا الزام کیا ہے، خود، اور خود گھڑنے میں بہت سے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. سمجھے؟ اور قرآن کئی دفعہ کہتا ہے، آپ کو یاد ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی کہانی اور انسان بنا سکتا ہے، جاؤ تم سب کے سب مل جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، سارے جہان کو اکٹھا کر لو، اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر. اور اس کے ساتھ کا پہلے 4 جگہ اس کا ذکر ہے، اس کے ساتھ کا قرآن بنا لو، یا کیا کرو 10 صورتیں لے آؤ، یا کم از کم 1 صورت 2 دفعہ ہے، 1 صورت ہی لے آؤ. تو اگر یہ گھڑی ہوئی ہے تو یہ چیلنج جو ہے یہ قبول کر لیا گیا کہ ہاں اگر یہ گھڑی ہوئی ہے محمد کا، یہ قرآن جو ہے محمد کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ تو امی ہے، کسی کی مدد سے صحیح اس نے گھڑ لیا. تم تو خود کیا ہو، تم تو خود جو ہے بہت صاحب علم اور صاحب یہ ہو، تم سب ہو، تو ہمت کرو. اور تمہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی سے مدد نہ لو، اللہ کہتا اس کے مت کی مدد لو، اکٹھے ہو جاؤ، سب ہو جاؤ. اور یہ ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک بھی بنا لو، ایک بھی صورت بنا لو. یا ایک جگہ 10 سوریں، 10 صورتیں پہلے پورے کا چیلنج دیا گیا، اس جیسا قرآن مثلہ ہی، اس جیسا قرآن بنا لو. اس کے بعد کہا کہ اچھا چلو قرآن نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا کے، پھر اس حد تک بے بسی کے 10 نہیں بنا سکتے، ایک تو بنا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور اگر یہ نہ کریں، نہ کر کے آئیں اور نہیں کر کے آ سکیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اب یہ کچھ باتیں وہاں پہ مشہور تھی. ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے کچھ یہودی عالموں سے اس میں انہوں نے مدد لی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں، اور اس کے لیے باقاعدہ چیل کے کہتے تھے کہ یہودی عالموں سے ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی جب آپ لڑکے تھے، جب اپنے چچا کے ساتھ آپ گئے ہیں تجارتی سفر پر. اس نے دیکھا وہ سارا واقعہ، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے وہ نکل کے آیا، کیسے اس نے سارے قافلے کا کھانا کیا، اور کیسے سارا کچھ ہوا، اور حضور کو پہچانا، اور حضرت ابو طالب سے کہا اس کو آگے نہ لے کے جاؤ، یہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا دے گی یہودی، یا اللہ کا نبی. یا تو یہ اس بحیرہ راہب نے اس کو بٹھایا، ان کو بٹھایا ہو، کئی سال اپنے پاس رکھا ہو، اور ان کو علم دے کے وہ دے کے جو ہے قرآن کا جو ہے وہ پڑھا کے سکھا کے جو ہے بنا کے دے. ایسی کوئی کہیں پہ بھی کوئی سند نہیں ملتی. اس کے بعد آپ 25 سال کے جب ہوئے، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے جو ہے تجارتی سفر شروع کیے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی آپ سامان لے کے گئے، تجارتی سامان گئے ہیں آئے ہیں، کچھ عرصہ آپ نے وہ بھی تجارتی سفر کیے. لیکن کہیں کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھا ہے اور سیکھا ہے اور قرآن کو گھڑنے یا قرآن کو بنانے کا طریقہ، ایسا کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کا یہ نام لیتے تھے. 3 ایسے غلام تھے آزاد کردہ غلام، مالکوں کے نام کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤ. اداس ایک کا نام تھا، یسار ایک کا نام تھا، اور جبر ایک کا نام. اداس عین سے اداس، یہ سب کے جو یہ آزاد کردہ غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے. اور یاد رکھیے گا آزاد کردہ غلام بھی کیا ہوتا ہے، اپنے اس میں ہوتا ہے، ولایت میں ہوتا ہے، اپنے جس نے آزاد کی اس مالک کی ولایت میں ہوتا ہے. آزاد کردہ غلام آزاد بھی کر دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں وہ فلاں کا مولا ہے. یہ جو مولا لفظ ہے یہ آزاد کردہ غلام کے لیے بھی آتا ہے. سمجھ آئیے نا، یہ کس کا خاص طور پہ وہ فلاں کی مولا جو آزاد کر دیا جائے غلام، اس کو بھی کیا کہتے ہیں. مثلا انہوں نے آزاد کیے غلام، تو غلام کہا جائے گا مولا. ان یہ مولا کا جی مولا کا وہاں یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اداس یسار سین سے، اور جبر جیم با اور را.
یہ تین تھے، ان کے نام لے کے ان کے بارے میں، اگر نام نہ بھی لے تب بھی یہ کہتے تھے کہ کوئی اور ہے جو ان کو سکھاتا ہے، اور ہے۔ راتوں کو ان کی محفل جمتی ہے، راتوں کو یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ تینوں لوگ بھی ہیں، اور یہ راتوں اکٹھے ہوتے ہیں، پلان کرتے ہیں، باقاعدہ سیکھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ ان کو لکھواتے ہیں، وہ صاحب علم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور صبح آ کے جو یہ اپنا سب سے پہلی نفسیاتی بات سنو، اگر آپ کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت ہے کہ آپ کوئی چیز نئی بنا سکتے ہو اور دنیا کو پیش کر سکتے ہو، تو اپنا چراغ خود جلاؤ، دوسرے کے تھرو کیوں جلا رہے؟ محمد کو کیوں سکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتا آپ کے اندر، میرے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کسی اسپیشل کام کرنے کی، خاص کام کرنے، تو میں کیا کروں گی؟ اپنا کام خود پیش کروں، دوسرے کو دیکھو اس کا نام کیوں کرواؤں گی؟ تو ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ ایسی بات۔ اور دوسرا یاد، وہی تینوں لوگ اسلام بھی لے آئے بعد میں، وہی تینوں لوگ اسلام لے، اگر ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ تو ہم نے اس کو سکھایا ہے، ہم نے بنا کے دیا، اس پہ کیوں ایمان لائیں؟ وہ ایمان لائے اور نہایت شد و مت کے ساتھ مومنین صادقین کی طرح ایمان۔ تو اگر ان کو پتا تھا کہ ہم سکھا رہے ہیں، ہم بنا کے دے رہے ہیں، ہم یہ قرآن روز ان کو جو ہے کسی نہ کس طرح بنا کے دیتے ہیں اور یہ جا کے باہر بتاتا ہے، تو آپ سوچئے گا جو اصل شخص ہے، جو علم کا منبع ہے، وہ اپنا چراغ کیوں نہ جلائے گا؟ وہ کیوں نہیں باہر آئے گا؟ اور یہ تو روز خود بتا دیتا ہے، وہ روز کھڑے ہو کے بھی نئی سے نئی بات کر سکے گا صاحب علم۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے قریب ترین کون تھے؟ آپ کا اعلان نبوت کرتے ہی، غور سے سنیے گا، اعلان نبوت کرتے ہی 4 ایسے لوگ جو فوری ایمان لا چکے تھے۔ کون کون سے 4؟ صحابہ، بچوں میں ہاں، عورتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جی حضرت علی بچوں میں سے، اور زید بن حارثہ اس میں سے، مردوں میں سے، اور چوتھا ابو بکر صدیق دوستوں میں سے، سمجھ آئیے نا؟ یہ 4 لوگ، اور جو 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے جاتے نہیں بیٹھتے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو صبح انہوں نے جھوٹ بنا کے بولنا ہے، تو ان سے کیسے، ان کی نظروں سے کیسے غائب ہو سکتا تھا، کیسے چھپ سکتا تھا؟ وہ تو رات دن حضور کی محفل میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے جیسے کوئی ایمان لاتا چلا گیا، حضور کی محفل میں زیادہ بیٹھتا تھا۔ کیوں؟ جیسے جیسے کوئی ایمان لاتا چلا گیا، حضور کی محفل میں زیادہ بیٹھتا تھا، شب و روز سفر سب کچھ کرتا تھا۔ نہیں، سیکھنے، دین کو سیکھنے، میری بیٹی دین کو سیکھنے، جنون تھا کہ جو حضور بتا رہے ہیں اس کی تصدیق تو دل نے کر دی ہے، اب جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں آ جائے سیکھنے کے لیے۔ اصحاب صفہ کا کیا کام تھا؟ مستقل رات دن وہیں بیٹھے، کھانا پینا نہیں، معاش نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لاتا چلا جاتا تھا، اگر وہ کہیں باہر کا ہے نہیں رہ سکتا، وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر جو ہوتا تھا مکہ کا شخص جو ہے وہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتا، اس کی زیادہ سے زیادہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھوں اور ان سے سیکھوں۔ تو وہ تو رات دن چاروں تو ضروری بیٹھتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ تو اگر وہ چاروں میری یا آپ کی کوئی رات ہے اور آپ کے دوست بھی ہیں جو آ جاتے ہیں وقت بے وقت، سمجھ آئیے، اور آپ کے پاس دیر تک بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو کسی اور سے جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اتنی غلط ہیں، اتنی بیکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کیا کہا تھا؟ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، پیچھے بھی جب انہوں نے کہا نا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ تو گھڑی من گھڑت بات ہے جو اس نے خود گھڑ لی ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ، اور ان کے اوپر دوسرے لوگ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اس گھڑنے میں، گھڑی ہوئی چیز میں، اس قرآن کے لکھنے میں، اس کو وہی ثابت کرنے میں کچھ اور لوگ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ تو صرف ظلم اور زیادتی اور کیا کہنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہی کی زبان میں جو باتیں، جو اعتراض تھا، پھر اللہ تعالیٰ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں پرانے دور لکھتا تھا وہاں جو اس نے لکھوا لی ہے، سمجھ آئی نا؟ ایک ہوتا ہے خود لکھنا، اگر وہ کہتے خود لکھی ہے تو جھوٹے خود ثابت ہو جاتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ میں کوئی قلم کوئی چیز کبھی اٹھائی، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ یاد رکھے گا۔ اللہ نے کیوں امی رکھا انہیں، اور امی پر فخر ہے اللہ کا، نبی الامی، اللہ شوق سے کہے جو میرے نبی امی پر ایمان لائے گا اس کے لیے میری رحمت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو نبی امی ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اس کے اندر کیا نفسیات ہے میری بیٹی دیکھے گا، جی آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ، جن کو نہیں، بڑے آسان سی بات ہے، جی
ہاں جی، اس لیے کہ استاد جیسا بھی ہو اس کا احترام کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اگر وہ بات ایسی کہہ دے جو دین اسلام کے احکامات کے خلاف ہے تو مشکل ہو جائے، استاد کی مانی جائے یا رب کی مانی جائے۔ اور آسانی سے استاد کو جھٹلانے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، آسانی سے اس کے تو آپ کو شرک کی طرف بلائے۔ انہوں نے کہا تھا اپنا کیا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا تھا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، اس کا تابع دار ہوں، غلام ہوں۔ تو استاد کے ہوتے ہوئے آپ یاد رکھیے گا، ایک استاد ہو جس نے سکھایا ہو اور ایک اللہ سکھا رہا ہے، اگر دونوں میں کلیش آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم، جیسے ایک کلیش آتا تھا، ایک طرف قرآن میں آیا ہے والدین کا حق ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، حضور نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اپنے پاس والدین دونوں کو یا ایک کو پایا اور اس کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہوا تو وہ برپا۔ اتنی زیادہ تاکید ہے والدین کی، لیکن ایک طرف وہ گھبرا جاتے تھے۔ حضرت کس کی والدہ تھی، انہوں نے مرن بھر رکھ دیا کہ میں نہ دھوپ سے باہر جاؤں نکلوں گی اور نہ میں بال بناؤں گی نہ میں کھانا کھاؤں گی جب تک یہ باپ مصبن میں نہیں ان کی والدہ نے ان کو چھوڑ کے آ گئے تھے، نہیں ان کو چچا نکال دیا تھا، نہیں یہ بہت ہے۔ تو وہ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نہیں کروں گی۔ اب یہ باتیں جب پہنچتی تھی اور باقاعدہ وہ چیلنج کر کے کہتے تھے تم کہتے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے دین میں تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد حق ہی ماں باپ کا ہے، تو تم یہ کیا کرتے پھر؟ تو بیچارے صحابہ پریشان ہوتے تھے، بہت سخت پریشان ہوتے تھے اور کہتے کیا کریں۔ اب دیکھو اگر استاد ہوتا تو پھر بھی اسی طرح کا مخمصہ ترتقا رہ جاتا۔ اب والدہ تھی، والدین تھے، تو ان کے دلوں میں پریشانی آتی تھی کہ ایک طرف تو ہمارا اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کی بہت زیادہ خدمت کرو، اور وہاں تک ہے کہ اگر تمہیں اس میں ہے روایات میں کہ اگر تمہارے پاس اتنی تم پہ ظلم اور زیادتی کریں کہ تمہیں ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیں تو جاؤ کماؤ کپڑے پہنو اور پھر ان کی قدموں میں واپس آ جاؤ۔ اور یہ بھی آپ کو حدیث پتہ اچھی طرح سے کہ تیرا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سمجھ رہے؟ اتنا بڑا دینے کے بعد اب حکم کیا، اب پریشان ہے صاحب کیا کریں۔ ایک طرف دین کا پیغام ہے، ایک طرف دین کا پیغام ہے، ایک طرف والدہ کا یہ والدین کی کھنچاؤ ہے کہ دیکھو اگر تم اچھے مسلمان ہو تو تمہیں اس کا اسلام کا یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ والدین کو راضی کرو، والدین کو ناراض نہ کرو۔ اور والدین کی ناراضگی کے بارے میں آپ ایک صحابی کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ صحابی تھے اور وہ اس میں تھے، نزع کے عالم میں تھے، مرض الموت تھا، سانس نہیں، جان نہیں نکل رہی، کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، جان بھی نہیں نکل رہی۔ سارے صحابہ پریشان ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ فلاں کا یہ حال ہے، کہ آپ خود اس کے پاس آئے، دیکھا اسی حال میں تھا، سمجھ گئے، کہا اس کی والدہ زندہ ہیں، کہا جی زندہ ہیں، کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے صحابی کے ساتھ، ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ والدہ آئیں، ان سے پوچھا یہ کیسا شخص تھا، غور سے سنیے گا، کہتی بہت نیک، نمازی، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، کسی کا حق نہ کھانے والا، خیانت نہ کرنے والا، فلاں کرنے والا، یہ تھا۔ تو کہا اس کے علاوہ کچھ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو تھا کہ کچھ تو ہوگی گڑبڑ جس کی وجہ سے اس طرح اللہ کی اس میں آیا ہوا ہے۔ تو پوچھا، کہا میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، میرے سامنے بولتا تھا، میرے سامنے جواب دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو معاف کر دو۔ کیا نہیں کرتی؟ بہت ستایا اس نے مجھے ساری عمر، نہیں معاف کرتی۔ اور یہ پتہ تھا کہ اگر وہ بغیر معاف کیے چلا گیا تو وہ جنت کی بجائے جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ لو، آپ سب کانوں آنکھوں کھول کے دیکھ لو، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرنے کا جو انجام ہے، جب تک ماں نہیں بخشے گی تو کہا میں نہیں بخشتی، نہیں میں نہیں بخشوں گی، اس نے مجھے بہت ستایا، اس نے مجھے بہت پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا، کہا لکڑیاں چن کے لے آؤ، لکڑیاں لے آؤ بہت ساری، اور لکڑیاں یار آگ جلاؤ، اس کو اس کے اوپر رکھ، نہ یا رسول اللہ اس کو نہ رکھا، اس آگ میں جلانے سے ڈر رہی ہے، تو اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ تو اگلے جہان میں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ میں نے معاف کرتی۔ سمجھ آئیے؟ تو اس قسم کے جو مسائل تھے، یہ خاص طور پہ اب یہ واقعہ پہلے تھا یا بعد میں ہوا، ان چیزوں سے ڈر لگتا تھا ان اصحاب کو جن کے والدین جو ہیں ان سے ناراض ہو گئے تھے اسلام لانے کی وجہ سے، اور ان کو کہتے تھے واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں، بہت پریشان تھے۔ اللہ نے بڑا کھول کے دو جگہ پر جو کھول کے جاہدہ کا ان تشرک بی ما لیس لک بعلم فلا تطعہما، ان کے ساتھ اگر یہ تمہیں شرک کی طرف جانے کی دعوت دیں، اللہ کے دین سے ہٹانے کی طرف، فلا تطع ان جاہدہ کا، اگر تجھ پر یہ محنت کرے، کوشش کرے، ان تشرک بی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، ما لیس لک بعلم جس کا علم نہیں ہے، تو یہ کیا کر، فلا تطعہما
اور لیکن ان کی دنیا میں ان کے ساتھ یہ سلوک بہترین کرنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، بد زبانی نہیں کرنی، بد کلامی، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو چپ کر کے جو ہے خاموش رہنا، اس کو ماننا ہے۔ یہ آیت اتری تو سارے صحابہ کی جان میں جان آئی، سکون آیا کہ اب میرے والدین چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، باقی وہ کیا ہے آج معروف ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا کرو نیک طریقے سے۔ کچھ صحابہ اکرام جو ہے وہ مطمئن ہوئے ایک اچھا یہ اس طرح کی بات ہے، اگر والدین کیا اس کا حکم دیں، شرک کا، گناہ کا، کفر کا، لوٹ جانے کا، ارتداد کا حکم دیں تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت قطعاً نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا، اجازت ہے ان کی نافذ، لیکن تو آج مجھے اب لفظ منہ سے لیکن اطاعت نہیں کر رہے، وہ والی بات نہیں مان رہے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ تو مشرک ہیں مجھے بھی مشرک کرتے ہیں، آپ تو فلانے ہیں، آپ تو گناہ گار ہیں مجھے بھی کرتے ہیں، ایسے لفظ نہیں بولنے۔ ہاں جی، ان کی ہر طرح سے ان کی جو ہے خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دینی، ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دینی، اور ان کو کچھ اس طرح کے وہ نہیں کرنے کہ آپ تو یہ اور آپ تو یہ اور آپ کو کیا پتہ، مجھے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر فلا تطعهما، خاموشی سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس کو خاموشی سے مت کرو، اور اس نہ کرنے کا تمہیں عذاب نہیں ملے گا، ورنہ والدین کا جو حکم ہے اس کو نہ ماننے کا کیا ہے، باقاعدہ عذاب، سمجھے۔ لکھتا تھا، میں یہاں پہ یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا وہ لکھ لیتا ہے، ان کو پتہ ہے وہ یہ لکھوا لیتا ہے، اور خالی لکھوا بھی لے تو چونکہ پڑھنا نہیں آتا، یا غور کرو قرآن نے کیسے وضاحت دونوں بات کی سے کہ یہ لکھوا، چونکہ لکھنا نہیں جانتا یہ لکھوا لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے آنہو قومن آخرون، اور لوگ جو ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، سمجھ آئیے۔ تو یہ کہا گیا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اور پھر پڑھ کے بھی وہ سناتے، لکھتے بھی وہ ہیں ان کے لیے اور پڑھ کے بھی وہ سناتے ہیں۔ اس میں کلیئر جو ہے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے دنیا کے معاملات میں نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا۔ اور میں پیچھے بات بتا رہی تھی کہ اللہ نے معلمی کا کام اپنے رسول کے لیے خود کیا، اللہ جو ہے خود معلم ہے، صرف اللہ ہے استاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں بہت سے استاد ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے۔ وہی اللہ جو مالک و خالق بھی ہے، وہی اللہ جس کا انسان عبد بھی ہے، رسول عبد بھی ہے، اور وہی اللہ استاد بھی ہے۔ تو آسانی ہو گئی نا کہ جس کے ہم غلام ہیں وہی حکم دے رہا ہے، اور جو حکم دے رہا ہے وہی تو میرا استاد ہے۔ تو استاد کا کہنا بھی ماننا ہے اور مالک کا کہنا بھی ماننا ہے، اور مالک بھی وہی اور استاد بھی وہی، دونوں صفتیں اس کے پاس ہو تو پھر اس کی اطاعت کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ اور نبی نومی کو جیسے اللہ تعالیٰ جی عیسائیت میں تو ایک اور چیز کی نفی ہوتی ہے نا، یہ جو خود الزام لگاتے ہیں اسی خود ہی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی آگے، ہاں پھر پڑھوا لیتے ہیں، جی آگے، ہاں آگے، صحیح بالکل صحیح ہے۔ کیوں نفی ہو رہی ہے بار بار؟ کہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے ساحر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے، کہیں کہتے کاذب ہے، کہیں کہتے مجنون ہے، کہیں کہتے کاہن ہے، 1000 باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بات ان کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، خود ہی اپنے کہے کو جھٹلاتے، کبھی کہتے ہیں یہ اس پر جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں یہ خود جادوگر ہے، سمجھ آئیے نا۔ تو اس قسم اس کے قریب نہ جانا باقاعدہ اعلان کرتے تھے، جب حج کا موسم ہوتا تھا ہر اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جا کے جو ان کو حاجیوں کے آنے کے راستے تھے، اور وہاں یہ کہتے دھیان کرنا ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہوا ہے، بہت بڑا جادوگر آیا ہوا ہے مکہ میں، دھیان کرنا اس کے قریب نہ جانا ورنہ وہ تم پر جادو کر دے گا۔ یہ جادوگر بھی کہتے ہیں۔ اور کون سے صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جب مجھے اور یہ چیز میں بتاؤں آپ کو کہ اگرچہ وہ دشمنی میں کرتے تھے، یہی چیز حضور کے فیور میں چلی جاتی تھی۔ کیسے جاتی تھی کہ آپ کسی کو روکو وہاں نہ جانا، وہ بہت غلط جگہ ہے۔ انسان کی کیوریاسٹی، انسان کی نفسیات کو کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ تو جب وہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شخص یہاں آیا ہے، محمد اس کا نام ہے، اور وہ بڑا جادوگر ہے، جو اس سے بات کرتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس سے کبھی نہ ملنا۔ تو مجھے ایک نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا مل کو تو دیکھوں کیا چیز ہے وہ جس سے سارے ڈر رہے ہیں، مل کو تو، اور جب ملے اور انہوں نے دیکھا تو اسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام نصیب فرما دیا، وہ اسلام لے آئے۔
تو یہ کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے، کبھی کہتے تھے اس پر کسی نے جادو کر دیا، یہ دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے آلیہ کو جو ہے برا کہتا ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں کہتا، یہ اس کی زیر اثر ہے جادو کے، جنون کے، یا جنوں نے قبضہ کر لیے۔ یہ بات یاد رکھے گا کہ اگر کوئی بات سچ ہو تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، اگر کوئی بات جھوٹ ہو تو وہ 50 میں بھی پورا نہیں، 50 میں بھی جو ہے اس کی ادائیگی نہیں۔ سچ ہے تو ایک ہی بات کافی ہے، چونکہ ان کے جھوٹ تھے، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ دارالندوہ میں ان کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی اکٹھے، اس میں یہ صاحب ابلیس بھی جو ہے اپنا بھیس بدل کے جا کے بیٹھ گئے، کسی جگہ کا سردار بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بہت تنگ آ گئے اس سے، یہ دن بدن ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے آلیہ کو برا کہتا ہے، ہمارے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ تمہارے آلیہ جھوٹے ہیں اور تم جھوٹے اور تم جہنم میں جاؤ گے، نہیں چاہیے ہمیں یہ، اور ہمارے بندے روز بروز اس کے پیچھے لگتے جائیں، روز بروز زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس کے مسلمان ہو کے اس کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، اس کو کہیں غائب کرو، اس کو کہیں ختم کرو۔ تو انہوں نے کہا، ایک جگہ کہا کہ پہلے جو پہلی ہے یہ بعد میں قتل والی بات میں، انہوں نے کہا کہ اچھا اعلان کر دو یہ جادوگر ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے کہتا ہے جادوگر ایسے نہیں ہوتے، آپ جادوگر کہو گے اس کی شخصیت کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ جادوگر نہیں ہے، اسی طرح فلاں کہو فلاں کہو شاعر کہو۔ تو جو اچھے شاعر تھے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم شاعری کی حقیقت جانتے ہیں، لیکن جو شاعری کی حقیقت جاننے والا یہ سنے گا قرآن اس کو جھٹلا دے گا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کاہن ہے۔ کاہن کون ہوتا تھا؟ پہلے کی خبریں دینے والے، سمجھ آئی نا، آئندہ کی خبریں دینے والے کاہن ہو، یہ کاہن ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جہنم میں، یہ آئندہ کی خبریں دے رہے، یہ کاہن ہے۔ لیکن کہتے تھے جو صحیح سمجھ، کہتے تم نے کاہنوں کو دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ان کی سیرت و کردار دیکھا، ان کے طور طریقے دیکھے، یہ کہاں کاہن کہاں اور یہ کہاں، یہ اتنا عظیم تھے۔ تو جتنی چیزیں ہوتی تھیں اس کو جب بار بار کوئی کہتا تھا یہ کہہ دینا، کوئی کہتا تھا یہ کہہ دینا، کوئی کہتا تھا یہ کہہ دینا، لیکن ہر ایک کو خود ہی جھٹلاتے، نہیں یہ بات اس میں صادقی نہیں آتی، یہ بات اس میں صادقی نہیں آتی، نہیں یہ سب نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو خود بھی جھٹلاتے تھے، اپنے آپ کو اس لیے کہ کیوں جھٹلاتے تھے؟ جب جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو جھٹلانا، جب سچ ہو تو وہ سچ ہوتا ہے۔ کوئی چیز ان میں سے سچ تھی نہیں، نہ آپ گھڑتے تھے خود، نہ آپ گھڑواتے تھے، نہ آپ لکھواتے تھے، نہ آپ سنتے تھے کسی سے، سنتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ یہ کہتے کہ دنیا میں میرا بنایا اور اس کو قرآن کہہ دو، یہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ سچ جو ہے یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ تم لالی بکرت قل، اب ایک بہت بڑا، یہ ساری ان کی بات بتائی، وضاحت میں نے کی ہے، قرآن نے کسی آیت میں اس کی وضاحت نہیں کی، اس لیے کہ یہ وضاحت کے قابل نہیں۔ جواب جاہل باعث خاموشی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کوئی بہت جو ہے جاہلانہ بات کرے تو اس کے ساتھ بحث کر کے دلیلیں نہیں دی جاتی، یہ بات یاد رکھے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بحث کسی جاہل کی ہو جائے تو بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، جگہ چھوڑیں، ورنہ یہ ہے کہ جاہل تو جس کے پاس علم ہے ہی نہیں وہ آپ کی دلیل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو ان جہلا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی، ان کی باتیں لکھ دی ہیں، یہ دلیل میں نے دی ہے، یہ دلیل مفسرین نے دی ہے، سمجھ آئی نا۔ اللہ نے یہ دلیل نہیں دی کہ کیسے ہوتا، فلاں رات کو اگر تو ابو بکر نے نہ دیکھ لیا، فلانے نے نہ دیکھ لیا، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ اور بتاؤ کب گیا تھا بحیرہ راہب سے، کیا سیکھ کے لے آیا تھا؟ جب لڑکا تھا، میرے خیال 8-9 سال کی عمر تھی، 12 سال کی، ایسے ہاں ایسے ہی۔ تو یہ ہم ہمارے مفسرین جو ہیں وہ اس کے اندر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ضرورت محسوس نہیں کی، بالکل ضرورت محسوس نہیں کی اس کی وضاحت کر، نہیں وہ شاعر نہیں ہے، نہیں وہ کاہن ہے۔ ایک تو جگہ کہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ما ہوا بھی کاہن، ما ہوا بھی شاعر، قرآن نے جھٹلایا بھی ہے، سمجھ آئی نا، ما ہوا بھی کاہن، وہ کاہن نہیں ہے، غلط کہتے تھے، ما ہوا بھی شاعر۔ اور یہ حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں کہ یہ میں نے سنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جب وہ پڑھ رہے تھے تو میرے دماغ میں آئی یہ کاہن ہے، یہ شاعر پہلے آئے تو کہا ما ہوا بھی کاہن قلیلا ما تعملون، جب کچھ اس طرح میں صحیح یاد نہیں آیا تو پھر کہتے میرے دل میں اچھا شاعر ہوگا، یہ شاعر پہلے آئے گا، تو اسی وقت فوراً حضور نے پڑھ دیا ما ہوا بھی شاعر۔ تو کہتے کچھ تو ہے میرے دل میں اثر ہوا، کچھ تو ہے میرے یہاں کی بات پڑھ کے محمد بول رہے ہیں، کچھ تو ہے، میں تو دل میں سوچ رہا ہوں یہ شاعر ہے، وہ جواب دے رہے ما ہوا بھی شاعر، میں کہہ رہا ہوں یہ کاہن ہے، ما ہوا بھی کاہن۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما آگے جو ہے میرے اس وقت ذہن میں صحیح نہیں، آگے پیچھے ہو جائے، اللہ معاف کرے مجھے۔ تو باہر یہ تو وہ حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے میں ایک یہ واقعہ بھی تھا کہ ان کے دل میں اس وقت یہ حقیقت بیٹھ گئی کہ کچھ تو ہے اس شخص کے پاس، کہ میں دل میں سوچ رہا ہوں اور یہ مجھے جواب دے رہا ہے، اور جواب یہ دے ما ہوا کر کے دے رہا ہے، اپنا نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں ہوں،
کسی اور کی طرف سے آواز آ رہی، ماں ہوا تو یہ کاہن نہیں ہے، یہ شاعر نہیں، ورنہ کہتے انا آتا، میں شاعر نہیں، میں کاہن نہیں، تو جواب بھی کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے، اور ابھی میں دل میں سوچ رہا ہوں تو جواب آ رہا ہے، تو دل میں ایک کوپل کھلی، ایک روشنی کی لائن آئی، ایک دروازے کا تھوڑا سا چرچرا کے پٹ کھلا کہ کچھ نہ کچھ ہے کوئی، اور پھر جب وہ فائنل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرما دیا، کیا اسلام نصیب فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ وضاحت نہیں، کچھ نہیں کہا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم فلاں ہو، فلانا ہو، فلانا ہو، کہا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو دہرا دیا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے رات لکھواتا ہے، پھر وہ پڑھ کے اس کو سناتے ہیں، پھر یہ یاد کرتا ہے، رٹا لگاتا ہے، پھر صبح آ کے اللہ کے نام لے کر، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا نام لے کر یہ پیش کر دیتا ہے ہمیں، اور یہ اکیلا ایسا نہیں کر سکتا، اس کے بہت سارے ساتھی ہیں، خاص طور پر عباس، یسار اور جبر کے بارے میں کہ وہ صاحب علم لوگ تھے، تو ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ نے کہا کچھ نہیں کہا کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، تم کہہ رہے ہو یہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کیا کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، بتا دو ان کو کہ یہ میں نے نہیں کھڑا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، یہ جو ہے یسار اور عطاس میری مدد نہیں کر رہے، کوئی اور بھی نہیں مدد، کوئی یہودی علماء کے پاس میں نہیں جاتا، میں کچھ نہیں سیکھتا، میں کچھ نہیں ہے، کہہ دیجئے نے انزلہ، اسے نازل کیا ہے کس کو؟ قرآن کو الذی، اس ذات نے کیا کرتا ہے جو یعلم السر فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے تمام راز جانتا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ بھی کہتے ہوتے تھے اس دور میں کہ جو ہم پہ بھی وحی آتی ہے، بہت سارے ایسے جھوٹے نبی بن گئے تھے، وہ کہتے ہم پر بھی وحی آتی ہے، یا اسی طرح کہتے کہ میں بھی ایسا پیش کر سکتا ہوں جیسا یہ پیش کر رہے ہیں، میں بھی اس کا انزال کر سکتا ہوں، میں بھی ایسا پیش کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بات سن لو، اگر محمد اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں کچھ پڑھ کے، کچھ سن کے، کچھ یاد کر کے، کچھ سمجھ کے سنا رہے ہیں تو اللہ تو راز جانتا ہے زمین و آسمان کیا ہے، وہ چھپ کے بھی کرے، وہ کہیں بھی کرے، کیا خیال ہے اللہ کو پتہ نہیں چلتا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی شخص کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا، اور ایک جگہ قرآن میں ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارے خلاف کوئی بات بولتے ہیں محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ہے پھر ہم پکڑتے ہیں اس کو دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شارت کاٹ ڈالتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، کہ اگر یہ غلط بات ہمارے لو تقول علینا بعض الاقاویل، کچھ ایسی باتیں کرتا جو ہمارے خلاف ہوتی، وہ صحیح نہ ہوتی، تو یہ ہم کیا کرتے، اس کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور اس کی شارت کو کاٹ ڈالتے۔ سمجھ آئی؟ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں، کچھ نہیں سیکھنا قرآن سے، کچھ نہیں سیکھنا، کچھ نہیں سیکھنا، اس میں سکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں بتانے کچھ ہے نہیں، یہ تو سارے کا سارا تیری تعریف سارا ہی قرآن ہے بس، چونکہ اللہ کی تعریف ہے، محمد کی تعریف ہے، تو تعریف ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی بڑے بڑے شعر کہتے ہیں، ہم بھی بڑی بڑی نعتیں لکھتے ہیں، ہم بھی بڑی، تو اس قرآن سے کچھ سیکھنے کی بات ہی نہیں تھی، قرآن سارے کا سارا۔ اور یہ اتنی بڑی سخت بات جو ہے کہ اگر لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یہ کوئی بات ہمارے خلاف محمد کرتے تھے تو مجھے اب وہ جس میں بھول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے دائیں ہاتھ پکڑتے، داہنا ہاتھ، ثم قطعناہ بالوتین، اور اس کی شہرت قطع کرتے تھے، کاٹ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ چیز ان کے لیے اگر یہ سخت ہے، اتنے سخت الفاظ آئے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے اگر ہم اس طرح گھر کے باتیں کریں، ہم اس طرح بدعات کریں گے، ہم نئی چیزیں اپنے دین میں شامل کریں گے، ہم باتیں وہ کریں گے جو اللہ کی باتوں کے خلاف ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو محمد کے لیے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی؟ اور ہم جو ہر دفعہ نئی بات نکال، اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں بڑا، ہم نے بے شمار ڈھیروں بدعات جمع کر رکھی ہے، اور اس میں ثواب، تو یہ کیا ہے جو ہم بدعات ہیں وہ اللہ کی بات کے مطابق ہے یا اللہ کے خلاف ہے؟ اللہ کی بات کے، یہ بدعات کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا تھا ان کے لیے؟ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہماری بات کے خلاف،
تو ہم ان کے ساتھ یوں کریں، اور آج ہم مزے کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، ایک سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، آؤ بازار پہ چلیں، آؤ کل ضرور، ارے کل نہیں کرے گی، ساری عمر تجھے جو ہے کما کے کھلا کے گیا تیرا باپ، ساری عمر اس نے محنت، آج تیرے لیے پیسے، تیرے پاس پیسے نہیں، اس کے کل کر، یہ ساری باتیں ہم اتنی یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اگلا بھی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے شاید یہ نہ کیا تو گناہ ہو جائے گا. تو یہ باتیں اتنی سی اس کے ساتھ سن لو کہ اگر حضور کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ، اور جو گھڑ کے لائے گا، جو گھڑ کے وہ سوری ایک منٹ، جو گھڑ کے لائے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. گھڑنے والا کس کے مطابق گھڑے گا؟ اپنی مرضی، اپنے منافع، اپنی مرضی، اپنی سوچ کے مطابق گھڑے گا. سمجھ آئیے نا، اس سوچ کے مطابق گھڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں بولنے دو ان کو، اے محمد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں آپ نے گھڑا نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نے لکھوایا نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نے پڑھوا کے سنا نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نے کسی سے مدد نہیں لی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ زبان سے جو نکالتے ہیں وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ وحی ہے. ان یتبع الا ما یوحی الیہ، میں کوئی اور کام نہیں کرتا، کوئی اور کام نہیں کرتا سوائے وہ کرتا ہوں ما یوحی الیہ، جس کی میری طرف محمد سر، جو جانتا ہے یعلم سر السماوات فی السماوات والا. تو سب سے پہلے حضور کو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے تسلی اور تشفی ہے. ہم جانتے ہیں زمین و آسمان کے تمام راز بھی جانتے، ہمیں پتہ ہے محمد آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے محمد آپ ہمارا پیش کردہ کلام پیش کر رہے ہیں، اب آپ کو ہمیں پتہ ہے محمد یہ سب جھوٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ سچے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے کوئی جھوٹ بولا، نہ آپ نے دکانداری چمکائی، نہ آپ نے اپنا چراغ جلایا، نہ آپ نے کوئی مادی فائدہ اٹھایا. کوئی جو نئی چیز پیش کرتا ہے تو اپنا مادی فائدہ، یا وہ کوئی عہدہ لینا چاہتا ہے یا کوئی مال دولت لینا چاہتا ہے، تو ہم جانتے ہیں. لیکن یہی لفظ ان کے لیے بھی ہے. کیا بول رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ صرف اساطیر الاولین ہے. کیا کہتے ہو؟ یہ دوسروں سے سیکھ کے آتا ہے. ہم ہیں نا جانتے رات راز ان کے آسمانوں اور زمین کے. اگر یہ ایسا کر رہا ہوتا تو قرآن نے بتا دیا، پھر ہم کیا کرتے؟ یہ جو کچھ آ رہا ہے سن لو، یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ انزلہ، اس کو نازل کر رہے ایسی ذات یعلم السر فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے تمام راز، تمام چھپی ہوئی باتیں، تمام پوشیدہ باتیں جو اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری اپنی ذاتی بات مجھے خود نہیں پتہ ہوتی. آپ اس بات کو سمجھیں کہ اپنی میری ذاتی بات خود مجھے نہیں پتہ، اور کئی دفعہ ایسے وقت میں کھلتی ہے تو کہتے ہیں وہ اچھا، کوئی خوبی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی چوائس ہے، کوئی خواہش ہے، کئی دفعہ اچھا یہ بھی تھی میری. تو ہم اپنی ذات کو، حالانکہ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ کفا بنفسک علیک یوم، پھر غلط ہو رہا ہے کہ آج کافی ہے تیرا، تو اپنے نفس کی گواہی کے لیے آج تو جو ہے اپنا نفس کو بالکل جانتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ بات سچ ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا. یا اس کو جانے گا لا یعلم من خلق، یا اس کو وہ جانے گا تخلیق کا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جو چیز بنائی ہے اس میں کوئی چیز کہاں اس نے بہترین بنائی اور کہاں اس نے ہم کوئی چیز سی رہے ہیں. مثال کے یہ بچیاں سیتی ہیں، اب ایک جگہ اس کا بڑا چھوٹا ہو گیا، کوئی اگلا پچھلا یا پلو یا یہاں جوڑ لگا دے، چپ کر کے اس میں تھوڑا سا مروڑی مارے گی اور اس کو سی کے دے دے گی. اس کو پتہ ہے میں نے کہاں مروڑی ماری ہے، دیکھنے والے کو شاید پتہ ہی نہ چلے، اور جتنی کامیاب مروڑی مارو گے اتنا اگلے کو پتہ ہی چلے. تو یہ اللہ یعلم من خلق، ارے ہم نے اس کائنات پوری کو بنایا، تخلیق کیا. تم بھی، تمہارے اندر جو کچھ ہے، تمہارے وساوس، تمہاری ذہن کی سوچیں، تمہاری ایسی چیز ایسی بھی کہ آئی، ایک خیال آیا ہوا کی طرف سے گزر کے آپ کے دماغ سے چلا گیا، آپ نے اسے ریٹین نہیں کیا، آپ نے اسے یاد نہیں رکھا. اللہ کو پتہ ایسا ہوا تھا، تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا تھا. تو اس لیے اس کوئی جواب دینے کی بجائے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ فلک، کچھ نہیں جواب دیا. میں نے آپ کو بتایا جواب جاہلاں باید خاموش. آپ کسی کی بات کو جو اوٹ پٹانگ بول رہا، جو بول رہا، اگر آپ اس کی طرف سے اعراض کریں گے تو اس کی بہت بڑی سزا یہی، یاد رکھیے، بڑی سزا. جتنا آپ بحث کیے جائیں گے، جتنا آپ اپنی اس میں صفائی میں کچھ نہ کچھ کہے جائیں گے، بات بڑھتی چلی جائے گی. اگر وہ غلط بول رہا ہے، آپ سچے ہیں، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ خاموشی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. دیکھیے
کر سکتا تھا، اور یہ جو کچھ بول رہے تھے اسی وقت ان پر عذاب بھی نازل کر سکتا، مگر اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک سنت ہے، اس نے جتنا مہلت جس کو دی ہے اس سے پہلے ان کو عذاب سے ختم نہیں کرتا، چاہے وہ بدترین لوگ ہوں، چاہے وہ انتہا درجے کے مشرک ہوں، جو مرضی ہوں، سرکش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے جو مہلت، جو مدت مقرر کر دی ہے اس سے پہلے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اسی وقت عذاب کا کوڑا برساتے جاتے تو اس کائنات پر کوئی چیز زندہ نہ ہوگا۔ اور دیکھیے خوبصورت بات، بہت قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہیے ان کو یہ قرآن جس پہ تم الزام لگا رہے ہو، تم اتنے بڑے بڑے بہتان باندھ رہے ہو، میں خود کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، من گڑت ہے، لوگوں سے سیکھی ہے، فلاں سے، یہودیوں سے سیکھی ہے، فلاں سے سیکھی ہے، یہ ساری باتیں کر، تو صرف ایک بات بتا دو، جو تم کہہ رہے ہو سب غلط ہو جائے گا کہ میں نے کیا کہہ دیا، اللہ نے کیا کہہ دی، تو اس نے اس کو نازل کیا جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد اتنی بات کی ہے، اتنی ڈھیر ساری باتیں ان کی غلط سن کے اور بہت تحمل کے ساتھ یہ بتا کر کے یہ نازل کیا صرف اس شخص، اس ہستی نے جو ہے، اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ انہ کان غفورا رحیم، فوری طور پر یہ کیوں لگا دیا، کان غفور، بے شک اللہ جو ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اتنی ساری باتیں ان کی سن کر اس کے اوپر برداشت کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سبحانک علی علم کا بعد علم، اعلی علم کا بعد علم، تو جان لیتا ہے یہ کیا کرے، پھر بھی جو ہے بردباری دکھاتا ہے، پھر بھی تحمل کرتا ہے، پھر بھی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دم کہا، سارا ان کو غلط کہہ کے کہ یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے قرآن، یہ کیا ہے، یہ اس ذات کی طرف سے اترا ہے، اس ہستی کی طرف سے اترا ہے جو زمین آسمان کے راز جانتی ہے یا جانتا ہے اللہ۔ تو یہ کے ساتھ کیا کہا، انہ قرآن، ارے احمقو آج بھی سمجھ جاؤ، آج بھی قرآن کو جو ہے وہ مان جاؤ، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جو ہے بتائی ان کو مان لو، ایمان لے آؤ، آج بھی ساری تمہاری غلطیاں خطائیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی تو شان یہ ہے مغفرت کرنا اور رحم کرنا، اس کی تو شان یہ، مطلب اس میں ایک دعوت بھی ہے، سمجھ آئیے نا، ایک دعوت ہے باقاعدہ۔ ہاں اللہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سدرۃ السماوات والارض، تو جب اللہ جب جانتا ہے تو غفور ہے، تو ڈھانپنا بھی جانتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات، میں یہی کہتی ہوں نا آپ کو کہ ایک طرف یہ ہے ان کو جھوٹ کو کھول دیا، سب غلط، بتا دو محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کے راز جانتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، ایک طرف تو ان کا کیا ہوا، توڑ کر دیا گیا، ان کے جھوٹ کو غلط ثابت کر دیا، دوسری طرف کہا کیا کہا، انہ کان غفورا رحیما، اور ان کی دعوت ہے، دعوت، تم غلط کہہ رہے ہو، محمد کو غلط کہہ رہے ہو، ان پہ زیادتیاں کر رہے ہو، ان پہ الزام لگا رہے ہو، ان پہ بہتان باندھ رہے ہو، ان کو قرآن کو من گھڑت کہہ رہے ہو، قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان پیغامبر کو، پیغمبر نہیں سنتے، جب انسان پیغامبر کو جھٹلا دیتا ہے اس کے لائے ہوئے پیغام کو وہ کبھی بھی اور نہیں کرے، کبھی نہیں کرے۔ نفسیات انسان، پیغامبر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو پیغام کو آپ کیسے صحیح سمجھ لیں گے؟ تو یاد، اسی طرح وہ پیغمبر کو ہی پہلے نہیں مانتے تھے، رجل ہے، بشر ہے، بشر ہے، کہتا بھی آگے بھی آ جائے گا، اس کو بھی نہیں مانا۔ اگر پیغمبر کو نہیں مانا تو جو پیغام وہ پیش کر رہے ہیں وہ کیسے مانیں گے کہ کلام تو اللہ کا ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ نہیں ممکن ہے۔ اگر سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو دل خود بخود جائے گا کس کی طرف، اللہ کا رسول ہے تو ضرور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوگا، تو مجھے اس کو سننا چاہیے، اس پر عمل۔ تو یہ بہت خوبصورت دعوت کے جھٹلا بھی دیا گیا بغیر کوئی الزام لگائے، کچھ کہے بغیر، ساری بات کو جھٹلا دیا گیا۔ کیا کہا گیا، انہ نزل، یہ کیا، کل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ایک اتنے سے ٹکڑے کے ساتھ ساری ان کی باتوں پر ایک سیکنڈ میں کاٹا مار دیا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے، یہ تو قرآن نازل کیا ہے اس ہستی نے، یہ قرآن تو آیا ہے اس ہستی کی طرف سے، یہ قرآن تو محمد کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کی طرف سے جو تمہارے چھوٹے بڑے سب راز جو ہے وہ آسمان و زمین کے سب راز جانتی ہے، جو اتنا بڑا عالم ہو اس سے کوئی چیز کیسے چھپی رہ جاتی کہ محمد بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ بیٹھ کے رات کو قرآن جو ہے وہ گھڑتے ہیں، پلان کرتے ہیں، صبح سناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بار بار وہ آیت نہیں میں سناتی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بھی جھوٹ بولے گا محمد بھی ہم پر، تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کی بشارت کاٹ دیں گے ہاتھ پکڑ کے، سمجھ آئی نا۔ تو اس سے بڑا کہ تمہارا پلیز
پلیز اس جو آیت میں نے آپ کو بتائی حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب کہی، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدعات سے بچا لو، خدا کے لیے اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچا لو جو کیا ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، غلط ہیں، ان سے بچا لو اپنے آپ کو۔ مت اتنا کہ جو ہے فتوے دیا کرو کہ اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں بڑا ثواب ہے، نہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر ثواب ہوتا تو میرے محمد کر کے جاتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، کرتے تو صحیح، کرنا سنت بھی ہمیں مل جاتی، حدیث نہ ملتی، سنت تو انہوں نے بتا کے جانا تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو خدا کے لیے، اگر اللہ حضور کے لیے اتنی بات سخت بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ ایک بات بھی ہمارے خلاف وہ کرتے محمد اور پھر ہمیں بخش دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور ہماری دنیا میں ہمارے مسلمانوں پاک و ہند میں مجھے نہیں پتا ان کے بھی شرک ہوں گے، مسلموں کے بھی اور فلانے کے بھی، یقیناً شرک ہوں، اس لیے کہ شرک اور دجل کا دور ہے، وہاں بھی ہر قسم کے، لیکن ہندوستان اور پاکستان میں بدترین شرک ہے، اور ہم اپنے آپ کو مباحث کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ بدترین شرک ہے جو آپ اور ہم کریں، اللہ معاف کرے، میں الحمدللہ جب سے وہ سوال ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شرک کے ساتھ، اور آپ کو کئی دفعہ میں نے بتایا کہ میرا تو عشق اور میری تو جنون اور میری تو اللہ کی وحدانیت کو پرچار کرنا، پہنچانا جہاں تک میں پہنچا سکتی ہوں۔ تو لیکن پلیز آپ جو سب سن رہے ہیں، خواتین گھروں کی مالکائی بھی سن رہی ہیں اور گھروں کی بچیاں بھی سن رہی ہیں، تو آپ پلیز دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے کہا فلاں میں بڑا ثواب ہے، کل نہیں کرو گے تو آپ کا بندہ جو ہے وہ لٹکا رہ جائے گا، یا چہلم نہیں کرو گے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف۔ آپ کس کو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ اس کو جان دینی ہے، یہ دنیا یہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ اس کو جان دینی ہے۔ زمانے کو خدا سمجھی تو پھر تم ہار جاؤ گی۔ ہم یہ کیا کہے گا، ہم نے کبھی کہا اللہ، یہ بہت خوبصورت جو فارسی کے اشعار ہے، میری ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی عظیم، من فقیر، وہ شاید آپ کو بھی آتا ہو کسی کو، کہ میں تو فقیر ہوں، تو بہت عظیم ہے، تو میرے گناہوں، میرے عذروں کو، میری اس کو مہربانی کر کے قبول کر کے مجھے معاف کر دینا۔ لیکن ایک بہت خوبصورت آگے، اگر میرا حساب و کتاب ضروری ہو کرنا، لازم ہو کہ ناگزیر ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پنہا کر کے میرا حساب دے، ان کے سامنے میں ضروری ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم تو محمد کو اللہ بنائے بیٹھے، اللہ ہمیں معاف کرے سب سے، ہم تو ان کو یہ تیرا دتا کھاواں تے تیرا دتا پاواں، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اللہ جانے، اور بڑی دھن کے بڑے شوق سے بڑے سر جھکا جھکا کے۔ رات ایک بات ہو رہی تھی کہیں کسی کی، تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، رات ایک ڈنر میں گئی ہوئی تھی، تو کہیں ایک خاتون جو ہے وہ اکیلی ہے، میاں بھی نہیں ہے، بیٹا تھا وہ پڑھنے گیا ہوا ہے، بالکل اکیلی، ملازمہ رات کو سوتی ہے، اچھی خاتون ہے، بہت اچھی، اور کینسر کو بھگت رہی ہیں بڑی مشکل کے ساتھ اس کے ساتھ۔ تو ان کی جیسے عادت، اکثر لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ مہمان آ گئے تو فوراً اٹھ کے جلدی جلدی آپ چیزیں بنائیں، زیادہ کریں، منگوائیں، ان کو پیش کریں اپنے لیے، جو میرا جیسا بندہ ہے، میں تو کہا کرتی ہوں اگر اکیلی مجھے روٹی کھانی ہو نا، میں ٹھنڈی روٹی کے اوپر ٹھنڈا سالن رکھ کے کھا جاؤں، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کروں۔ لیکن یہ ہے کہ اس بچی نے کہیں کہا کہ آپ اپنی روح کو کیوں زخمی کرتی ہیں، دوسروں کے لیے تو جو ہے اٹھ کے منگوا کے کھلا دیں گی، خود نہیں، اور اس پر واہ واہ ہو۔ ارے جسم کا ضرورت پوری کرنا، روح کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے اس کا؟ اور بار بار سب اس نے بچی نہ دیکھو، اتنی ان پڑھ بچی، اتنی فلانی، انہوں نے کہا آپ روح کو کیوں زخمی کر؟ ارے روح کس سے زخمی ہوتی ہے، کبھی تم نے سنا؟ روح تو زخمی نہیں ہوتی اگر آپ مہمان کی مہمانداری کر دیں، روح زخمی ہوگی۔ لیکن اس بچی نے بولا، سب لوگ کیا بات، کیا؟ اب میں نہیں بولی، ایک تو میری جیسے آواز ہے اس سے بھی زیادہ بند، میں نہیں بولی، میں نے کہا ان کو بات سمجھ آنی نہیں، روح کس کو کہتے ہیں، روح کیسے زخمی ہوتی ہے؟ روح دیکھیے، اس خاتون بچی نے یہ کہا کہ آپ اپنی روح کو کیوں زخمی کرتی ہیں؟ مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سارا کچھ پیش کر دیتی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کہتی ہیں بس ایک بسکٹ اور چائے لیا، آپ روح کو کیوں زخمی کر؟ اس میں روح کا زخم کہاں آیا ہے؟ نہیں میرا بیٹا نہیں، بیٹی بات سنو، لفظ روح آیا تو واہ واہ ہونے لگا،
لفظ روح آیا تو واہ واہ ہونے رہا اور ایسے سر جھوم رہے، واہ واہ کیا کمال کر دی ان پڑھ جائے بھائی۔ اگر تم مہمان کے آنے پر کھڑے ہو کے اپنی حد الامکان مہمان کی جو ہے میزبانی کرتے ہو، روح زخمی ہوگی یا روح جو ہے وہ خوش ہوگی، ریپیئر ہوگی یا خوش ہوگی، جاگے گی، ہوش میں آئے گی، اور تیری تعریف مطلب تیرے ساتھ کیا ہو جائے گی اور خوش ہو جائے گی۔ ہوگا کہ میرے مہمان کے اکرام سے میرا رب خوش ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوگا۔ اور وہ جو آپ اپنی روح کو کیوں زخمی کرتے ہیں، اور جتنے بندے بیٹھے تھے، واہ کیا بات کیا بات، اور دھیان کرنا اپنی روح کو زخمی نہ کرنا۔ میں کیسے بتاتی روح کو زخمی کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ جتنا جملہ وہ کہہ رہی تھی اس میں میرا دل کہتا تھا ابھی اعلان کر دوں، روح زخمی نہیں ہو رہی تھی، روح خوش ہو رہی ہوگی۔ ہاں بس یہ اسی طرح پتہ نہیں ہے نا کیا بات ہے، تو میں بہرحال کر تو دیا، پتہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے، ایسی کیا بات۔ اچھا، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، بڑی خاموش، بڑی پیاری، بڑی ترغیب ہے، اٹریکشن ہے، بلاوا ہے، دعوت ہے۔ آج بھی تم یہ ساری باتیں جو محمد کے خلاف کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ چھوڑ کے آؤ، محمد پہ ایمان لے آؤ، ہماری پناہ میں آ جاؤ، سارے گناہ معاف کر دیں گے، رحمتوں کی برسات کر دیں گے، اور نہ جانے کیا وہ رحم کرنے والے، مغفرت کرنے۔ نہیں آؤ گے تو پھر کہیں اور بات ہوگی کہ پھر جہنم بھی تیار ہے۔ تو یہاں بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت ایسی خاموش دعوت ہے کہ اگر کسی کے دل کو لگ جائے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ نہیں ہے، سچ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے، اس نے نازل کیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، میں غفور الرحیم، یہ نہیں کہہ رہا ہو انسان اسلام قبول کر، کہیں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک دعوت کیا خاموش دے رہا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، آج بھی اپنی غلطیاں اور آج بھی ان کو چھوڑ کے میرے پاس پلٹ آؤ، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور رحمتوں کی برسات بھی کر دوں گا۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقالو، ارے ایک اور اعتراض، ایک اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو باتیں ان کے، جب قالو کہتا ہے اللہ، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں، سمجھے، اور قالو سوری وقالو، اور یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، ارے یہ کیسا رسول ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ما لہذا الکتاب، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں درج ہے، بڑی سے بڑی بات بھی، اس پہ پریشان ہوتے تھے کیسے یہ کتاب ہے، جب اس دن ملے گا نامہ اعمال تو اس وقت یہ کہیں ما لہذا الکتاب، اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میری کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نہ بڑے سے کوئی اس میں سے وہ نہیں ہے، نکلا نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں کا ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، کیا کرتا ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، رسول کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے، سمجھ آئیے نا، اور کیا کرتے ہیں، یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ بات سعودیہ میں ایک کوشش کرتی ہوتی تھی تھوڑی عربی مارنے کی، ان کے ساتھ ہوتے تھے ٹیکسی ڈرائیور یا یہ اس والے، تو میں نے اس کو کہہ دیا حاضر سوق، وہ ہنس پڑ، وہ گلی تھی، وہ بازار نہیں تھا، میں نے کہا اس کو کہ یہ جو سوق ہے ادھر ہمیں اتارنا ہے، تو وہ باقاعدہ مسکرایا، مجھے سمجھ آئی میں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، تو سوق کہتے ہیں بازار کو، گلی کو نہیں کہتے، اور میں اس کو کہہ رہی تھی حاضر سوق اس گلی میں لے کے چلو، ہاں عربی دان آ گئی ہے، ہاں عربی دان آ گئی ہے، تو اس طرح کی غلطیاں ہو بھی جاتی، کبھی کبھی صحیح بھی نکل جاتا تھا، صحیح بھی ہو جاتا تھا، ویسے تو کاش ہمیں عربی آتی ہوتی۔ وقالو، اور یہ کہتے ما لہذا رسول، ارے یہ کیسا رسول، یاکل الطعام، اس کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو تو طلب ہے، اس کے تو ضروریات ہیں، اس کے تو تقاضے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور عام انسانوں کی طرح بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے۔ حضور نے تو کی خرید و فروخت، بہت زیادہ کی، حضور تو گئے اس کے اوپر تجارتی قافلوں میں گئے، سمجھا، اور ویسے بھی انسانی زندگی میں آپ کو جو چیز ضرورت پڑتی ہے، آپ کا یہ خیال ہوگا کہ جیسے آج ہمارا خیال ہے گھر کی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے بھی صاحبہ جاتی ہے، جس چیز کی بھی گھر میں ضرورت ہو، جس چیز کی وہ خاتون خانہ جاتی ہے ماشاء اللہ، چاہے وہ گاڑی چلا کے جائے، ہاں چاہے گاڑی چلا کے جائیں تو چاہے رکشے پہ جائیں تو پیدل جائیں، کون جانتا ہے، لیکن اس دور میں میری بہنوں بچیوں، اس دور میں سوائے مرد کے باہر کے کام کوئی عورت کرنے کے لیے نہیں نکلتی،
بلکہ جب اللہ حضور نے اجازت دی تھی جب مسجدوں میں آنے کی تو بھی اس کے بعد جو ہے آپ کہتے تھے دائیں ایک طرف چلو دیوار کے ساتھ لگ کے چلو. اور بی بی عائشہ نے فرمایا تھا اگر یہ لڑکیوں کا حال دیکھ لیتے عورتوں کا تو حضور کبھی بھی نہ اجازت دیتے عورتوں کو مساجد میں آنے کی. آج تو یاد ایک اور بات یہ رکھیے گا کہ بازار میں کھانے والے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بازار میں نہیں کھاتے؟ یہ سارے ہوٹلس یہ سارے یہ جو بنے ہوئے کوئی ڈھیروں لوگ اس کے اوپر بیٹھے لائن لگی ہوتی قطار لگی ہوتی تو یہ یا ہاتھ میں لیا کسی نے ایسے ایسے چھیڑ خانیاں کی ہیں دشمنان اسلام نے. کون ہے آپ زبان سے چاٹ چاٹ کے کھاؤ چلتے پھرتے وہاں سے پکڑو اور اپنے گھر تک جاتے جاتے ماشاءاللہ یہ بازار میں کھانے والے یہ جو آپ کے شوہر میں ہے یہ جو آپ کی ساری بات ہاتھ میں پکڑو تو کیا ہوگا؟ یا دائیں سے کھانا پڑے گا بائیں سے پینا پڑے گا یا بائیں سے کھانا پڑے گا دائیں سے بھی. ایک ہاتھ میں بوتل ہے بوتل اور شورما دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے جیسے ایمان اور حیا لازم و ملزوم. شورما ہو بوتل نہ ہو کیا ہوا ہوگا کیا؟ کوئی بات ہی نہ ہوگی کوئی دعوت ہی نہ ہوگی. تو کیا کیا ایک ہاتھ میں اس کو بائٹ کیا کچی کاٹی سمجھ آئی نا اور دوسرے میں شروع کر کے یا یہ الٹا ہے یا یہ الٹا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں اس سے بڑی بات کوئی نہیں. ہم جیسے بینڈو لوگ آج بھی میں شوہر میں کھاتی بھی نہیں مگر ایسی چیز کھاؤں میں میری بہنوں سے کھول دیتی ہوں اس کو سیدھا کھول دیتے اس کی پلیٹ کے اوپر اور وہ کھل جاتا ہے روٹی کی طرح اور روٹی کی طرح لقمہ توڑ کے اس کے اندر جو پیچھے لگا کھول کے کھاتے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ نکل آئے. تو یہ چیزیں دشمنان اسلام نے ہمارے یہاں پیدا کی ہیں اور ہم نے اس کو اپریشیٹ کر کے قبول کیا. صرف قبول نہیں کیا ہے انتہائی خوشی کے ساتھ قبول کیا اس نئے فیشن کو. اگر آپ کو آج یہ بات سمجھ آئیے تو میری کون سی جیدار بیٹی ہوگی جیدار جو اس کے بعد کبھی جو ہے کاٹ کے نہیں کھائے گی اور یہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائے گی چلتے پھرتے نہیں کھائے گی بازار میں نہیں کھائے گی کہیں نہیں کھائے گی. اگر آپ میں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میم یہ ایک سوال ہے جی ضرور. اگر کوئی پیزے کو لقمے کی طرح کھا رہا ہو اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں بھائی اب دیکھیں توڑ کے نے ایک سلیقہ سکھایا یوں کھانا. تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا مجھے آج تک اس کی نس ایکوریسی ود اسلام نہیں ملی کہ جو ہے نا یہ مجھے اس لیے ایک جگہ نقش کی طرح تھوڑا سا یاد ہے کہ جو آپ بار بار نکالتے ہو نا منہ سے کوئی ناپسندیدہ ہے بہتر ہے کہ بھی ایسے کر کے ون پورا کھا لو. ہاں بالکل. تو اگر کوئی مطلب مسلمان مطلب میں نے اپنے جی ایم سے سیکھا تھا وہ کراچی کے تھے اور ہائی فائی بندہ تھا. میں نے ان سے سیکھا یہ کہ وہ آئے آفس میں انہوں نے بیٹھ کے لقمہ بر پیزا کھایا اور انہوں نے کہا کہ میری امی جی نے مجھے ایسے سکھایا ہے. اور وہ جی ایم اس وقت شریف واز ٹچنگ ٹو 60. تو میں نے ان سے یہ سیکھا اور اس سے بعد اور پھر یہ چیز میرے ذہن میں کہیں نقش تھی بٹ مجھے اس کی ایکوریسی دوبارہ یہ میں آپ کو آپ میں نہیں غلط نہیں ہے. باقاعدہ یہ حکم ہے کہ لقمہ اتنا بڑا نہ لو کہ دانتوں سے کاٹ کے واپس لانا پڑے. اتنا لقمہ بناؤ جو آپ کے اندر چلا جائے. بہت سے لوگ بڑا لقمہ لیا کاٹا اور پھر دوبارہ لے ایسا بھی منع ہے سخت منع. اور جیسے یہ کہہ رہی ہے آپ پیزا کھاؤ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے مجھے لیکن اگر تو کیا ہے کون سے دو ہیں یہ کے ایف سی اور میکڈونلڈ ان کا ہے تو نہ کھانا لیکن وہ کھا لو. اور اگر اس کو اسی طرح لقمہ بنا کے ہاتھ سے توڑ کے لقمہ بنا کے کھا لو تو میرا خیال ہے اللہ کا. دیکھو کیوں فتوی دیتی ہو جب ہاتھ سے کھا سکتے ہیں تو کھاؤ. ہاتھ سے کھانا سنت ہے کانٹے چمچ سے کھانا سنت نہیں ہے. میں ہاتھ سے کھا لوں گی آپ کھاتی ہیں وہاں مطلب کانٹے چمچ سے کھانا حرام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا اتنا گناہ ہے. صرف جو غیر مسلم ہے. ویسے ایک میں نے اسلامی اسکالر سے سیکھا تھا انہوں نے کہا تھا جو ایز پر رول ہے نا کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں فورک اور نائف ہوتی ہے ان کے رائٹ ہینڈ. انہوں نے کہا آئی ایم مسلم آئی ایم چینجنگ اٹ بائی مائی ہینڈ. انہوں نے اس کو نائف کو لیفٹ کر لیا اور فورک کو رائٹ ہینڈ کر لیا. انہوں نے کہا پھر ایسے تو ایسے صحیح یہ تمہارے کوئی دنیا کے آخری محبوب اس کو نہیں ہے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں عذاب محفل یہ کیا ہوا اگر فوک ادھر سے چھری ادھر پڑ لی تو تم نے مینرز توڑ دیے. تمہیں مینرز نہیں آتے ہیں سمجھ. وہ کرتے اسی طرح ہیں چھری سے کاٹتے ہیں اس سے لگاتے ہیں
یوں الٹے ہاتھ سے کھانے کے ہر وہ طریقہ انسان ہمارے مسلمانوں کو انہوں نے سکھانے کی کوشش کی، بڑے کامیاب ہیں۔ ہم نے لبیک کہا، یس کہو، اور بڑی خوشی سے جو ہے ان کی تہذیب اور ان کا تمدن جو ہے اپنانے کی کوشش کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی۔ ارے جتنے مرضی بن جاؤ ان کے غلام بھی بن جاؤ تو کالے انگریزوں نے انہوں نے منہ نہیں لانا۔ اسپون لو، ہینڈ واش کر لو، ہائے 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 کیا انگریزی ہے۔ اسی میں نے ایک میڈیکل سائنس سے پڑھا تھا کہ جو ماں اپنے بچے کو ہاتھ سے کھلاتی ہے نا، ہاں میں نے سیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ماں اپنے بچے کو ہاتھ سے لقمہ بنا کے دیتی ہے نا تو اس سے جو پازیٹیو وائبز آتی ہیں نا تو وہ ماں اور بچے کی بانڈنگ کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ بیٹا میری ماں، تھینک یو، دیکھیے آپ کی بات بالکل درست۔ آپ یہ دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ کھانا کھا کے اپنی 4 انگلیوں کو 5 انگلیوں کو باقاعدہ منہ میں لے کے چوستے تھے۔ ان انگلیوں کے جس میں آپ کھانا پیش کر کھا رہے ہو یا کچھ کر، اللہ کی خاص ایک ایسی آتی ہے، کیا کہنا چاہیے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، ریز ہیں، شعائیں ہیں، کوئی اثرات ہے اس کے اندر، کھانا ہضم کرنے میں، کھانے کو جو ہے قوت والا بنانے میں، اور کھانا جو ہے آپ کی شخصیت کو صحیح رکھنے میں آتی ہوتی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن چلو دوسری بات یہ ہے کہ چمچ سے حرام نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ہاتھ سے کھا سکتا تو کھا لے چمچ سے، لیکن پلیز الٹے ہاتھ سے، پلیز الٹے، پلیز چل پھر کے نہیں۔ میرے بچی، میری قوم کے بچے تو اپنی ماؤں کی وجہ سے بد ہوئے ہیں، میں اعلان کر، دودھ بھی، ہاں یوں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ گرا پھر اٹھایا دانتوں میں، وہ گرا پھر اٹھایا دانتوں، اس کو بھی چھوڑو۔ میں یہ کہتی ہوں آپ گھروں میں دیکھ لیجیے، بچہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا، اچھا بیٹا وہ دوڑو کھیلو، وہ دیکھو وہاں پہنچو، یہ سائیکل چلاؤ، آ کے ایک لقمہ لے جاؤ، وہ ماں بیٹھی ہوتی ہے لقمہ دیتی ہے، وہ پھر بھاگ جاتا ہے، وہ پھر دوڑتا پھرتا ہے، وہ لقمہ چباتا بھی دوڑتے پھرتے ہیں۔ جو چیز منع ہے چلتے پھرتے کھانا، ہم اپنے بچوں کو خود سکھائیں، خود اپریشیٹ کرتے، خود کہتے جاؤ میرا بیٹا، اچھا جاؤ وہاں، پھر آ جانا، بس جب لقمہ ختم ہو جائے آ کے مجھ سے لقمہ لے جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باتیں کرنے میں، توجہ بدلنے میں، کسی اور چیز میں جانے میں، کھانا کھانے میں ٹینشن کا سامنے ہونے، کوئی بھی چیز آپ کے کھانے کی وہ اس کو اثرات نہیں دیتی جو اس کو دینے چاہیے۔ لڑ رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں تو ٹینشنیں لیے بیٹھے ہیں۔ ایک میں یہ چیز بھول گئی، میں آپ کو ابھی بتا دوں پھر میں بھول نہ جاؤں۔ یہ جو آیت ہے، یہ دوسری آیت شروع میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس کو غور سے سنیے گا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک سنت بتاؤں گا۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت کے بارے میں مستند بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچے جب ان کی زبان کھلتی تھی بولنے کے لیے، سب سے پہلے یہ آیت سکھاتے۔ یہ آیت وحدانیت کی اعلیٰ ترین، جیسے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنائے، نہ کسی کو شریک بنائے، ہر چیز میں نے، یہ بہت بڑی توحید کی آیت ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ اگر پڑھ سکے، کیونکہ ان کی تو زبان ہوتی تھی، ان کے لیے تو بچے کو یہ جملے کی طرح بولتا ہوگا تو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم بھی کوشش کریں، بچے اگر بڑے بھی ہو گئے تو کوشش کریں کہ یہ آیت ہم اپنے بچوں کی زبان پہ چڑھا، کیونکہ پیورلی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے خاندان کا بچہ جب اس کی زبان کھلتی تھی، یعنی بولنے کے قابل ہوتا تھا، تو سب سے پہلے یہ سکھاتے تھے، بیٹا یہ بھول نہ جاؤ میرے پاس۔ وقالوا ما لهذا الرسول، کہتے ہیں کیسا رسول ہے، یا کوئی کام تو کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں جو ہے چلتا پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس کو اکیلا کیوں بھیج دیا گیا جوتیاں چٹکھانے کے لیے؟ اس یتیم کو کیوں جو ہے سلیکٹ کر دیا گیا؟ اگر کر ہی لیا گیا تھا تو اس کی کون سنے گا یتیم کی؟ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بیٹھے، ایک جگہ انہوں نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کہتے تھے ان 2 عظیم شہروں میں سے
طائف اور مکہ میں سے اللہ کو کوئی سے سردار کوئی بڑا نہیں ملا تھا جو جن کو اللہ تعالیٰ رسول بنا دیتا، یہی ملا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فیکون معہ نذیرا، وہ آگے آگے جیسے بادشاہوں کے آگے آگے چلتے ہیں، با ملاحظہ ملاحظہ ہوشیار، فلاں 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 ابن فلاں تشریف لاتے ہیں اور سب جھک جاتے تھے، سمجھ آئی نا؟ تو لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو جو ہے درباروں کے یہ انداز دیکھے، ہم نے تو یہ دیکھے بڑے بڑے سرداروں کے انداز کہ ان کا باقاعدہ اعلان کرنے، نقیب کہتے ہیں اس کو، نقیب، وہ سب سے آگے اعلان کرتا ہے کہ فلاں آ رہا ہے، تو یہاں بھی کوئی بات کوئی کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ اللہ بھیج دیتا اور وہ یقینا اس کے ساتھ ہی تمام نبی اس کے ساتھ ساتھ چلتا، وہ متنبع کرتا، وہ خبردار کرتا، فرشتے کو ہم پہچان لیتے، وہ کہتا یہ جو صاحب ہیں اللہ کے رسول ہیں، دھیان کرنا اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے لائے قرآن پر عمل نہ کیا تو تمہارا یہ جو نذیرہ ہے، یہ بشیرہ نہیں آتا، سمجھ آئی نا؟ کیوں نہیں کوئی بات جو ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو اس کے ساتھ چلتا، ساتھ ساتھ چلتا اور لوگوں کو خبردار کرتا کہ یہ جو ہے اس کا انکار نہیں کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ کرو، اور یوں کا الہی کنز، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل کیا گیا ہوتا، دنیا دیکھ کے تڑپ کے آتی۔ آج بھی یاد رکھے گا، آج بھی یاد رکھے گا، دولت والے کے ارد گرد لوگ پروانوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کے ساتھی، اس کے یار، اس کے سچے مخلص دوست نہیں ہوتے، لیکن پروانوں کی طرح ہوتے۔ تو اگر یہ بھی بہت بڑا دولت مند ہوتا تو لوگ خود بخود پروانوں کی طرح اس کے پاس آتے، کوئی فائدہ اٹھانے، کوئی مال لینے، کوئی کچھ کرنے کے لیے، تو اس پر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا خزانہ اتارا ہوتا، اور تکون لہ جنت، یا کوئی باغ ہوتا یہاں پہ بہت بڑا، یا کلوا منہا، یا آرام سے اس کا خود بھی معیشت کا مسئلہ ختم ہو جاتا، کمانے ومانے کا خود بھی کھاتا، اور ضرورت ہوتی تو دوسروں کو بھی کھلا دیتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت کر رہے ہو، اے ابو بکر، اے علی، اے فلاں، اے فلاں، اے عثمان، اے عبد الرحمن، اے تم جس کی اطاعت کر رہے ہو، اتباع کر رہے ہو، جس پر ایمان لے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ رجل مسحورا، یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو کسی جادو کے اثر سے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اپنے جادو کے اثر میں الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے۔ جادو کے اثر میں آپ نے دیکھا، سچ مچ اگر جادو ہو، جادو برحق ہے، لیکن ہر بات میں مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھے اس نے جادو کر دیا، میرے گھر پہ جادو کر دیا، میری سو باندھ دی اور میری جو ہے دیکھ باندھ دیا اور میرا رزق باندھ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بندھے گا تو کسی کے جادو کے بغیر بھی تنگی اللہ دینا چاہے گا تو دے گا، کسی کے جادو کرنے کے بغیر اللہ تیری بچی کا اللہ نہ کرے، لیک نہیں کھولے گا تو نہیں کھولے، یہ یاد رکھے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ تو مسحورہ ہوتا ہے، یہ تو بیچارہ سحر کا مارا ہوا، اس پہ جادو ہو گیا، یہ اٹھ پٹانگ بولتا ہے، جو دین میں آتا بولتا ہے، یہ جو ہے سارے کیا نام ہے، سارے آلیہ غلط، اور سارا یہ ہمارا دین غلط، ہمارا تمدن غلط، ہماری تہذیب غلط، سارا یہ غلط، یہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے، تمہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں، وہ تو کہتے تھے، اللہ نے یہ کہا تھا کہو میں تمہیں بتاتا ہوں، تو وہ کیا ہے، تمہاری بات لے کر آؤ میرے پاس، ہاں میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، رجل مسحورہ ہے بیچارہ، اس کے پاس تو سوائے اس کے کسی خود اپنا بھی نہیں پتا، یاد رکھے گا اس کے اوپر جادو سچ مچ کوئی چل جائے اس پر کسی بھی قسم کا اثر ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اس کے بعد کیا کیا نیچے چلا گیا، الا رجل مسحورہ، اس کو دوبارہ ذرا مزید وضاحت کریں گے، یہاں ختم کر رہے ہیں بات کو۔ ان تتبعون، کہ نہیں تم اتباع کر رہے، پیروی کر رہے، نہیں تم اطاعت کر رہے، الا مگر اس کی رجالا مسحورا، ایک ایسے شخص کی جو بیچارہ کہیں کہتے ہیں ساحر، کہیں کہتے ہیں مسحور۔ ساحر ہوتا ہے خود جادو کرنے والا، مسحور ہوتا ہے جس پر جادو کر دیا جائے، سمجھ گئے؟ تو کہیں کہتے ہیں یہ ساحر ہے، کاذب ہے، اور کہیں کہتے ہیں مسحور ہے، بیچارے کو جادو کر دیا، اور جس پہ جادو کر دیا جائے وہ تو پھر بیچارہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کی بات درست ہوتی نہیں، اس کی عقل مت ماری گئی ہوتی، وہ جو بولتا ہے اُلٹ پٹانگ بولتا ہے، تو مت اس کا اتباع کرو، تم تو ایک بیچارے جادو کے مارے ہوئے شخص جو ہے اس کا اتباع کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
آمین ثم آمین ذرا سے تو لگا